اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ شہنشاہ بغداد، پیروں کے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا شمار وقت کے ان اولیاء کرام میں ہوتا ہے، وہ اولیاء کرام کے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ساری امت میں سے، اپنی ساری امت کے ولیوں میں سے سب سے زیادہ فخر ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب والد بزرگوار کی طرف سے چلتا ہوا حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب چلتا ہوا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے، یعنی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پدری اور مادری سید ہیں۔ آپ کی والدہ بھی سید زادی ہیں اور آپ کے والد گرامی بھی سید ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ قادریہ سلسلے کے بانی ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی عبادت کی ہے اور جتنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ کے واعظ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شامل ہوتے تھے۔ آپ کے واعظ کو سننے کے لیے نہ صرف انسان حاضر ہوتے تھے بلکہ جنات بھی آپ کے واعظ کو سنا کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ علم حاصل کرنے میں وقف کر دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں بسر کیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی شادی نہیں کی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں آئے اور آپ کو شادی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے شادی کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد دنیا کے کئی ممالک میں آباد ہوئی اور دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے لگی۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک یہ بھی شرف حاصل ہے جو کسی بھی اور ولی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پیروں کے پیر ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشدوں کے مرشد ہیں۔ اولیاء اللہ کی گردنوں پر میرا قدم ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے، اور مزید آپ نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے جو شخص میرے سلسلے میں داخل ہوگا اللہ عز و جل اس کو مرنے سے پہلے ضرور توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، اور وہ شخص میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً ہر طرح کی کرامات کا ظہور ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دستے اقدس پر لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اس سیریز غوث پاک میں ہم حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی بیان کریں گے، اور آپ کے واقعات، آپ کی کرامات بھی بیان کی جائیں گی، اور لوگوں میں آپ کا مقام و مرتبہ بھی بیان کریں گے۔ المختصر ہم اپنی اس سیریز میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو مکمل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات بیان کریں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کی طرف جائیں، ہم آپ کا ایک چھوٹا سا تعارف آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک
عبد القادر ہے، اور آپ کے والد بزرگوار کا اسم مبارک سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم مبارک سیدہ ام الخیر امت الجبار رحمت اللہ علیہا ہے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، اور آپ کا شجرہ نسب پدری یہ ہے، یعنی ان واسطوں سے ہو کر حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام تک پہنچتے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی بن حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن حضرت سید عبداللہ بن حضرت سید یحییٰ بن حضرت سید داؤد بن حضرت سید موسیٰ ثانی بن حضرت سید عبداللہ بن حضرت سید موسیٰ الجون رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید عبداللہ محض رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید امام حسن مثنی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام، یعنی حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان 11 واسطوں سے ہوتے ہوئے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، اور پھر حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مولائے کائنات تک آپ کا پدری سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ اب دوستو آئیے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مادری سلسلہ نسب آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سیدہ ام الخیر امت الجبار بنت حضرت سید عبداللہ سومئی بن حضرت سید ابو جمال الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید محمود رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید کمال الدین عیسیٰ بن حضرت سید العابدین محمد الجواد رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید امام علی رضا بن حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم بن حضرت سیدنا امام جعفر صادق بن حضرت سیدنا امام محمد باقر بن حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بن حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ تعالی تک آپ کا سلسلہ نسب والدہ محترمہ کی طرف سے چلتا ہوا 15 واسطوں سے جا ملتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب اور آپ کا پورا خاندان ولایت کا خاندان ہے۔ آپ کے پورے خاندان میں کئی اولیاء اللہ موجود ہیں۔ آپ کے نانا جان، آپ کے دادا جان، آپ کے والد ماجد، آپ کے والدہ ماجدہ، آپ کی پھوپھی جان، آپ کے بھائی جان، آپ کے صاحبزادگان تمام کے تمام اولیاء اللہ ہیں، اور سب کے سب صاحب کرامت ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے بارے میں یہ تھوڑی سی معلومات تھی جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے۔ ہم آپ کا تعارف اس لیے مختصر کر رہے ہیں کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اتنی زیادہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کرامات آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی جائیں۔ آج ہم نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شجرہ نسب کے بارے میں آپ لوگوں کے گوش گزار کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی ایپیسوڈز میں ہم حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی حالات زندگی بھی آپ لوگوں کے سامنے فردن فردن بیان کرتے رہیں گے۔ اب دوستو چلتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کی طرف، اور ہم نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ ہم ہر ایک ویڈیو میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 11 کرامات کا ذکر کریں گے، کیونکہ آپ کو 11ویں والا پیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس نسبت سے ہم بھی ہر ایک ویڈیو میں
حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی 11 کرامات ذکر کریں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی کرامت، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے آپ کی خوشخبری۔ دوستو، علماء لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ خود بھی وقت کے ایک بہت بڑے ولی اور امام ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کی پیدائش سے بہت پہلے آپ کی ولادت کی خوشخبری دی تھی اور آپ کے متعلق پیشن گوئی فرمائی تھی۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ میں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر سے مراقبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ارد گرد کے حالات سے بالکل بے خبر تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے مراقبہ سے اپنا سر مبارک اٹھایا اور اپنے شاگردوں اور اپنے جانثاروں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے میرے شاگردو، جان لو مجھے عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں بغداد شریف میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا۔ اس وقت کے ولی کا نام عبد القادر ہوگا اور اس کا لقب محی الدین ہوگا۔ وہ قطب عالم کوئی عام نہیں ہوگا بلکہ وہ غوث زماں ہوگا۔ وہ قطب عالم سید ذات کا ہوگا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ہوگا، اور وہ قطب عالم عامہ اربع اور صحابہ کرام کے علاوہ سب اولیاء کرام کے متعلق یہ بیان فرمائے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، اور وقت کے تمام اولیاء اللہ اس قطب عالم قطب ربانی کا یہ ارشاد سن کر اس کا قدم مبارک اپنے اپنے گردنوں پر تسلیم بھی کریں گے اور وہ وقت کا غوث بن جائے گا۔ دوستو، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کرامت، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست خود بھی وقت کے بہت بڑے ولی تھے اور اپنے وقت کے اولیاء میں آپ کا رتبہ بہت بلند تھا۔ روایت کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو خواب میں ملے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خواب میں اپنی زیارت سے مشرف کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کی پیدائش کی خوشخبری دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں تمام انبیاء کرام کے ساتھ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام اولیاء کرام بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو خواب میں یہ بشارت دی اور آپ نے فرمایا، اے ابو صالح، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت ذات تمہیں ایک ایسا نیک اور صالح بچہ عطا فرمائے گی جو ولی اللہ ہوگا، اور وہ میرا اور میرے رب تعالیٰ کا محبوب ہوگا، اور ان قریب خدا تعالیٰ کی بابرکت ذات اس کو اولیاء میں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گی جو مقام و مرتبہ اس رب ذوالجلال نے انبیاء میں مجھے عطا فرمایا ہے، اور اس قطب زمان کا وہ مقام و مرتبہ اولیاء کرام میں سب سے بڑھ کر ہوگا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرا واقعہ،
ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف میں نہیں بلکہ عراق میں موجود تھے۔ دوستو، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں صرف عام اور غریب لوگ ہی شامل نہیں تھے، بلکہ آپ کے مریدوں میں وقت کے سلطان اور وقت کے بادشاہ اور وقت کے خلیفے بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ عراق کا خلیفہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آیا اور خلیفہ عرض کرنے لگا، حضور مجھے کوئی اپنی کرامت دکھا دیں، حضور میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ میں دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی اپنی کرامت دکھائیں۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ سے فرمانے لگے، اچھا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، اپنی خواہش ہم پر ظاہر کرو۔ خلیفہ پھر عرض کرنے لگا، حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سیب کھلائیں۔ یاد رکھیں دوستوں کہ یہ وہ وقت تھا جب عراق میں سیبوں کا موسم نہیں تھا اور پورے عراق میں سیب نہیں تھے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ مبارک فضا میں بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ہاتھ مبارک پر 2 سیب آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سیب اپنے پاس خود رکھ لیا اور ایک سیب اس خلیفہ کو دے دیا۔ کہتے ہیں کہ جب خلیفہ نے اپنے سیب کو کھانے کے لیے 2 ٹکڑوں میں بانٹا تو اس میں کیڑے تھے۔ وہ سیب اندر سے بالکل خراب تھا اور گلا ہوا تھا، لیکن دوسری طرف جیسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک نے اپنے سیب کو کاٹا تاکہ آپ اپنے سیب کو تناول فرما سکیں تو آپ کا سیب اندر سے بالکل سفید اور ٹھیک ٹھاک تھا اور اس میں سے کستوری کی مہک آ رہی تھی۔ خلیفہ نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگا، حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ دونوں سیب آپ ہی نے دیے ہیں، ان میں سے ایک خود رکھ لیا ہے اور ایک مجھے دے دیا ہے، لیکن جو سیب آپ نے مجھے دیا ہے اس میں اندر سے کیڑے ہیں، وہ اندر سے بالکل خراب ہے، اور آپ کا سیب اندر سے اتنا سفید اور اتنا صحیح سلامت ہے اور اس میں سے کستوری کی خوشبو بھی آ رہی ہے، حضور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ سے فرمانے لگے، اے خلیفہ وقت سن لو کہ تمہارے سیب میں کیڑے اس وجہ سے پڑ گئے ہیں کیونکہ تمہارے سیب کو ایک ظالم خلیفہ کے ہاتھ لگے ہیں، وہ خلیفہ جو لوگوں کا مال و دولت لوگوں سے چھین کر اپنے خزانوں میں جمع کرتا ہے۔ جب دنیا دار کے ہاتھ اس سیب کو لگے تو یہ سیب اندر سے خراب ہو گیا اور میرا سیب اس وجہ سے صحیح سلامت رہا اور اس وجہ سے اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ اس کو ایک فقیر کے ہاتھ لگے ہیں، اس فقیر کے ہاتھ لگے جس کو دنیا کے مال و دولت میں کوئی خاص دلچسپی نہیں، تو میرا سیب اندر سے بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحیح سلامت ہی رہا۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کا چوتھا واقعہ۔ دوستو، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی مسجد میں نماز کے لیے جاتے تو لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا جو آپ کو ملتا، آپ کی دست بوسی کرتا اور آپ سے فیوض اور برکتیں حاصل کرتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ بڑی مشکل سے لوگوں کے ہجوم سے نکل کر مسجد تک جاتے اور جمعہ والے دن یہ ہجوم اور زیادہ بڑھ جاتا۔ دوستو، آج بھی اگر کوئی پیر یا کوئی ولی یا کوئی اللہ کا نیک بندہ کسی مسجد میں آ جائے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں کے لوگ اس پیر کو ملنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جہاں پیروں کے پیر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی مسجد میں جاتے تو اسی طرح لوگوں کا رش ہونا تو ایک عام سی بات ہے۔
آپ کے دیدار کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے اور آپ کے ہاتھ مبارک چومنے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مرید کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ آج کچھ عجیب بات یہ تھی کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ مطلب راستے پر پہلے تو لوگ آپ کو ملنے کے لیے آ جاتے تھے، لیکن آج حضور غوث پاک اور یہ مرید دونوں تنہا تھے۔ ان کے ساتھ کوئی تیسرا فرد نہیں تھا جو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہو۔ یہ مرید دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ پہلے تو جب بھی حضور غوث پاک مسجد کی طرف آتے ہیں تو لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے جو آپ سے ملنے کے لیے بےتاب رہتا ہے، آپ کے ہاتھ مبارک چومتا ہے اور آپ کے دیدار سے سعادت مندی حاصل کرتا ہے۔ آج خدا جانے کیا بات ہو گئی ہے کہ کوئی شخص بھی آپ سے ملنے کے لیے نہیں آ رہا، اور آج ہے بھی جمعہ کا دن۔ آج تو ویسے بھی لوگوں کا ہجوم ہونا تھا۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس مرید کے دل میں بس یہی خیال آیا، اور حضور غوث پاک نے اس مرید کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ بس تھوڑی دیر گزری تھی کہ لوگوں کا ایک ہجوم آ گیا۔ جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے سب لوگ اکٹھے ہوئے اور آپ سے ملنے کے لیے بےتاب تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ چوم رہے تھے، لوگوں کا ہجوم اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ تھوڑی ہی دیر میں اس مرید اور حضور غوث پاک کے درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ ہو گیا۔ یہ مرید ایک بار پھر دل میں سوچنے لگا، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم دونوں تنہا ہی جمعہ کی نماز کے لیے جاتے، لوگوں کے اس ہجوم سے تو بچ جاتے، اس حال سے تو پہلا حال بہت بہتر تھا۔ میں آپ کے بالکل ساتھ تھا، اب تو آپ سے بہت دور ہو گیا ہوں۔ اب میری اور آپ کے درمیان لوگوں کا ایک ہجوم موجود ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پھر لوگ اچانک کہیں غائب ہو گئے۔ آہستہ آہستہ پھر لوگ جانے لگے اور بالکل ختم ہو گئے۔ جب یہ مرید دوبارہ سے آپ کے پاس پہنچا تو آپ فرمانے لگے، جان لو کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے، میں جب چاہوں انہیں دوسری طرف پھیر دوں اور جب چاہوں انہیں اپنی طرف متوجہ کر لوں۔ لوگوں کے ملنے سے کوئی بہت بڑا وقت کا ولی نہیں بن جاتا، بلکہ وقت کا ولی بننے کے لیے تقوی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ضروری ہے۔ جب اس مرید نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ باتیں سنی تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے میرے دل کا خیال جان لیا ہے، اس لیے اس مرید نے آپ سے معافی مانگی، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اور اس مرید نے پھر جمعہ کی نماز ادا کی اور واپس اپنی درگاہ میں آ گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا 5واں واقعہ۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موسم میں کچھ لوگوں نے دیکھا ایک شخص خانہ کعبہ کے قریب ایک پتھر پر سجدے میں سر رکھ کر رو رہا ہے، اور رونے والا اتنی شدت سے روتا ہے، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ وہاں کھڑے سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں، لیکن اس رونے والے شخص پر لوگوں کی موجودگی اور غیر موجودگی کچھ اثر نہیں کر رہی، بس یہ سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے حضور مسلسل رو رہا ہے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کر رہا ہے۔ یہ شدت یوں ہی بڑھتی گئی اور رونے والا مزید کرب سے رونے لگا۔ حضرت امام غزالی بیان کرتے ہیں کہ جب رونے والے کی شدت بڑھ گئی اور لوگوں سے برداشت نہ ہوئی تو لوگ اپنی دعائیں بھول گئے، لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کر اس کے قریب آئے کہ یار اس بندے کو جا کر دلاسا دیتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان ہے اور بہت کریم ہے۔ وہ اپنا کرم ہر بندے پر نازل فرماتا ہے اور سب کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تم رونا بند کر دو۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کا ایک مجمع اکٹھا ہو کر اس رونے والے شخص کے قریب آیا، لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا اور یہ شدت سے اپنے رب کو منا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اور لوگ بھی جمع ہوتے گئے۔ اب لوگوں کا تجسس بڑھتا گیا کہ آخر یہ ہے کون جو اتنی شدت سے رو رہا ہے۔ جب سب لوگ اس شخص کے قریب اکٹھے ہوئے تو لوگوں نے اس کی دعا سنی۔ یہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ میرے گناہ بخش دے، میری خطا معاف فرما دے، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اس بھری دنیا میں میرا تیرے سوا کوئی نہیں، بس تو راضی تو سب راضی۔ یا اللہ میرے گناہ بخش دے اور مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا۔ اس شخص کی یہ دعا سن کر پاس کھڑے لوگ حیران ہو گئے۔ خیر یہ شخص دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، کیونکہ میرے اندر طاقت نہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں تیرے محبوب کا سامنا کر سکوں گا۔ مجھے اپنے گناہوں کے سبب، اپنی غلطیوں کے سبب تیرے محبوب سے حیا آتی ہے۔ بس یا اللہ تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا اور میری سب خطائیں معاف فرما، میرے گناہ بخش دے۔ اب لوگوں سے رہا نہ گیا۔ لوگ اس کی شدت سے فریاد سن کر اس شخص کی طرف بڑھے اور اس کو دلاسا دینے لگے۔ جب اس روتے ہوئے شخص کو لوگوں کی موجودگی کا احساس ہوا اور اس نے سر اٹھا کر لوگوں کو دیکھا تو بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ شخص جو سجدے میں سر رکھ کر اتنی شدت سے رو رہا تھا، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا تھا، یہ شخص کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ وقت کا غوث تھا۔ یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں تھی بلکہ یہ شخصیت حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تھی، جو اپنے گناہوں پر اس طرح رو رہی تھی جس طرح بچہ پلک پلک کر روتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اتنا ڈر تھا اور جو قیامت اور حشر کے دن سے اتنا ڈرتا تھا۔ بے شک دوستو تقوی بہت بڑی چیز ہے اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کا چھٹا واقعہ۔ محترم ناظرین گرامی، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کوئی عام ولی نہیں تھے بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ مادر زاد ولی تھے، یعنی آپ اولیاء کی ان اقسام میں سے تھے جو پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یعنی حضور غوث اعظم پیدائشی ولی تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ماہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیدا ہوئے تو آپ نے سحری سے لے کر افطاری کے وقت تک اپنی والدہ محترمہ کا دودھ مبارک نہیں پیا، کیونکہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا تھا۔ اس لیے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی نے پورا دن جس وقت تک روزے کا وقت تھا اس وقت تک دودھ مبارک نہیں پیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ پورا مہینہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے سحری سے افطاری تک میرا دودھ مبارک نہیں پیا، یعنی آپ رحمت اللہ علیہ ماہ رمضان کے ادب اور احترام کی وجہ سے دودھ مبارک نہیں پیتے تھے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا امت الجبار یعنی آپ کی والدہ یہاں تک فرماتی ہیں کہ دوسرے سال جب ماہ رمضان کا مہینہ آیا تو اس وقت مطلع ابر آلود تھا، لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی لیکن پورے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، لوگوں کو ماہ رمضان کا چاند نظر نہ آ سکا، یعنی لوگ اس کش مکش میں پڑ گئے کہ اب کل
ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں کو چاند نظر نہیں آیا تھا؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ لوگوں نے مجھ سے آ کر دریافت فرمایا، آج سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے دودھ مبارک پیا ہے یا نہیں پیا؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ آج میرے بیٹے عبد القادر نے دودھ نہیں پیا۔ پھر لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آج ماہ رمضان کا پہلا روزہ ہے اور آج ماہ مقدس کی پہلی تاریخ ہے۔ اس واقعے کے بعد پورے بغداد شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سادات گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو ماہ رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ جب تک لوگ روزے سے رہتے ہیں تب تک وہ بچہ بھی ایک طرح سے روزے سے رہتا ہے اور اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہیں پیتا، اور جب مغرب کے وقت افطار ہو جاتا ہے تو وہ بچہ بھی دودھ پینے لگ جاتا ہے۔ اور اس طرح آپ رحمت اللہ علیہ کی شہرت بچپن میں ہی پورے بغداد میں پھیل چکی تھی، اور بچپن میں ہی لوگ آپ کو ولی اللہ ماننے لگ گئے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والدہ محترمہ یہاں تک فرماتی ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ کا پورا سال یہی معمول رہتا، آپ دودھ پیتے رہتے، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان کا مقدس مہینہ آتا تو آپ دن کے وقت دودھ پینا چھوڑ دیتے، اور دودھ پلانے کی جتنی بھی کوشش کی جاتی آپ ہرگز دودھ نہ پیتے، اور اسی طرح پورا ماہ رمضان گزارتے، اور جب ماہ رمضان ختم ہو جاتا تو پھر آپ اپنی نارمل روٹین کے مطابق دودھ پینا شروع کر دیتے۔ یہ نشانی تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ مادر زاد ولی ہیں، یعنی بچپن ہی سے آپ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اور بچپن ہی سے آپ کو یہ شان مبارک ملی ہوئی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کا 7واں واقعہ۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کی عمر بڑھنے لگی، یعنی جب آپ کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ طور پر مدرسے میں بھیجا گیا تاکہ آپ رحمت اللہ علیہ قرآن پاک حفظ کر لیں اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں، تو روایت میں آتا ہے کہ جب حضور غوث اعظم قطب ربانی محبوب سبحانی اپنے استاد محترم کے پاس پہنچے اور اپنے استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے تو آپ کے استاد نے آپ سے فرمایا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے استاد کے سامنے دو زانو بیٹھے ہوئے بسم اللہ پڑھا، اور پھر آپ نے الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی اپنے استاد محترم کو سنا دیے۔ جب آپ کے استاد گرامی نے یہ دیکھا کہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ساتھ 18 سپارے قرآن مجید کے زبانی سنا دیے ہیں تو آپ کے استاد گرامی بہت حیران ہوئے، کیونکہ اس وقت آپ کی عمر مبارک بہت کم تھی، اور اس عمر میں کسی بھی بچے کے لیے یہ بات ناممکن تھی کہ وہ قرآن پاک کے 18 سپارے اس روانی کے ساتھ یاد کر لے، اور نہ صرف یاد کر لے بلکہ سنا بھی دے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ کے استاد گرامی آپ سے پوچھنے لگے، بیٹا یہ 18 سپارے تم نے کہاں سے پڑھے؟ کس استاد نے تمہیں یہ 18 سپارے حفظ کرائے ہیں؟ تو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی اپنے استاد کے دو زانو بیٹھ کر عرض کرتے ہیں، حضور دراصل میری ماں کو 18 سپارے یاد ہیں، میری ماں 18 سپاروں کی حافظہ ہے، اور میری ماں وہ 18 سپارے اکثر اوقات پڑھتی ہے، اور میں نے اپنی ماں سے سن کر یہ 18 سپارے حفظ کر لیے ہیں۔ یہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کی اپنے استاد کے سامنے دوسری حیرت انگیز کرامت تھی، جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر زمانے کا غوث بنے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی پہلی کرامت وہ تھی
جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے دودھ مبارک نہیں پیا، اور آپ کی دوسری کرامت یہ تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے 18 سپارے شکم مادر میں یاد کر لیے، اور نہ صرف یاد کیے بلکہ اس روانی کے ساتھ حفظ کیے کہ جب آپ کے استاد نے آپ کو بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا تو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ساتھ وہ 18 سپارے بغیر کسی متشابہ کے اپنے استاد کو سنا دیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کا 8واں واقعہ۔ دوستو، حضور غوث اعظم کا یہ واقعہ آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن ہم یہ واقعہ آپ کو ایک نئے انداز میں سنانے والے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو درسی کتب میں بھی موجود ہے اور کئی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ بھی آپ کی شان کو مکمل طور پر ظاہر کرتا ہے۔ دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں 18 برس کا ہوا تو میری والدہ سے میں نے اجازت لی تاکہ میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد شہر میں چلا جاؤں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے مجھے اس بات کی اجازت دے دی کہ تم بغداد میں جا کر مزید تعلیم حاصل کر سکو، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب لوگوں میں دینی تعلیم کا بہت زیادہ لگاؤ تھا اور لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے علاقوں میں بھیج دیتے تھے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی ماں سے اجازت لی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ آپ سے فرمانے لگی، بیٹا، تمہارے والد بزرگوار نے مرتے ہوئے ترکے میں کل 80 دینار چھوڑے ہیں، اس میں سے 40 دینار تمہارے حصے کے ہیں اور 40 دینار تمہارے بھائی کے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم قطب ربانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے میرے حصے کے وہ 40 دینار میری قمیض میں سی دیے اور مجھے ہدایت کی کہ میں جب کبھی مشکل وقت میں آؤں تو ان 40 دیناروں کو استعمال کر لوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے میری قمیض میں وہ 40 دینار سی دیے تو میں اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہوئے عرض کرنے لگا، والدہ محترمہ، آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں تاکہ وہ نصیحت میرے کام آ سکے اور میں آپ کی اس نصیحت پر عمل کر کے اپنے سفر سے کامیاب و کامران ہو کر واپس لوٹوں۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں، میری والدہ محترمہ نے مجھے یہ نصیحت کی اور آپ فرمانے لگیں، بیٹا، غور سے سن لو کہ اللہ عز و جل کے احکامات کی پابندی کرنا، تقدیر خداوندی پہ راضی رہنا، حرام چیزوں سے اجتناب کرنا اور کیسے بھی حالات آ جائیں کبھی جھوٹ مت بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، اگرچہ تمہاری جان بھی چلی جائے لیکن کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری والدہ اس بات کو جانتی تھیں کہ میرے لیے بغداد ایک نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست، ساتھی یا غمخوار موجود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کیا۔ میں بغداد جانے کے لیے ایک قافلے میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا تو راستے میں لٹیروں کے ایک گروہ نے ہمارے قافلے پر حملہ کر دیا۔ اب اس گروہ نے سارے قافلے والوں کو بہت تنگ کیا اور لوٹ مار شروع کر دی اور سارے قافلے والوں کا ساز و سامان چھین لیا۔ جب سب لوگوں سے ان کا مال و دولت اور سامان و اسباب چھین لیا گیا تو ایک لٹیرا میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، اے چھوٹے بچے، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو میں اس لٹیرے سے کہنے لگا، جی ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں، کیونکہ اس وقت بظاہر میرے پاس 40 دینار نہیں تھے اور وہ 40 دینار میری والدہ محترمہ نے میری قمیض میں سی دیے تھے،
اس لیے وہ لٹیرا سمجھنے لگا کہ میں مذاق کر رہا ہوں اور وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور ڈاکو میرے پاس آیا اور اس نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا، اور وہ مجھ سے کہنے لگا، اے چھوٹے بچے، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے اسے بھی پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ جواب دیا، جی ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے بھی میری بات کا مذاق سمجھا اور وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس کو بھی میں نے یہی جواب دیا۔ جتنے ڈاکو میرے پاس آئے، میں نے سب کو اسی اطمینان اور سکون کے ساتھ یہی جواب دیا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ جب ڈاکو میری بات کا مذاق سمجھ کر چلے گئے اور پھر لٹیروں نے دوسرے قافلے والوں کو لوٹ کر آپس میں مال تقسیم کرنا شروع کیا، تو ڈاکوؤں کا سردار پوچھنے لگا، کیا کوئی ایسا ہے جو رہ گیا ہو؟ قافلے والوں کا سارا سامان ہمارے پاس آ چکا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جس کا سامان قافلے میں رہ گیا ہے؟ تو لٹیرے اپنے سردار کو بتانے لگے کہ حضور، ہم نے ہر ایک مسافر کو لوٹ لیا ہے اور سب کا مال و اسباب چھین لیا ہے، لیکن حضور ایک شخص کے پاس ہم پہنچے ہیں، وہ اگرچہ چھوٹا بچہ تھا، لیکن اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے پاس 40 دینار ہیں، لیکن اس کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر دوسرا لٹیرا بھی یہی کہنے لگا، حضور اس بچے نے مجھے بھی یہی جواب دیا تھا۔ تیسرے لٹیرے نے بھی ان کی تائید کی، تو وہ سردار کہنے لگا، اس بچے کو میرے پاس لے آؤ۔ جب میں اس ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچا تو ڈاکوؤں کا سردار مجھ سے پوچھنے لگا، اے چھوٹے بچے، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو میں نے اسی اطمینان اور سکون کے ساتھ اسے جواب دیا، جی ہاں، میرے پاس 40 دینار ہے۔ یہ سن کر سارے ڈاکو پہلے سے زیادہ حیران و پریشان ہو گئے، اور ڈاکوؤں کا سردار پریشانی کے عالم میں مجھ سے پوچھنے لگا، اے چھوٹے بچے، اگر تمہارے پاس 40 دینار ہیں تو وہ کہاں پر ہیں؟ میں نے پھر مکمل سکون کے ساتھ جواب دیا۔ میں ان سے کہنے لگا، جی ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں، اور وہ 40 دینار میری والدہ نے مجھے اس لیے دیے ہیں کہ میں سفر میں بقدر ضرورت استعمال کر سکوں، اور وہ 40 دینار میری والدہ نے میری قمیض میں سی دیے ہیں۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے یہ سنا تو ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے لٹیروں کو حکم دیا، اس کی قمیض کو کھول کر 40 دینار نکال لیے جائیں۔ جب انہوں نے میری قمیض کو چاک کیا تو اس میں واقعتاً 40 دینار موجود تھے جو میری والدہ نے میری قمیض میں سیے تھے۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے یہ دیکھا تو وہ حیران اور پریشان رہ گیا۔ باقی سب ڈاکو بھی یہ دیکھ کر بہت عجیب سی کیفیت میں تھے، اور ڈاکوؤں کا سردار مجھ سے کہنے لگا، اے چھوٹے بچے، آخر کیوں تم نے ہمیں اپنے مال و دولت کے بارے میں بتایا ہے؟ اگر تم چاہتے تو یہ 40 دینار ہم سے چھپا بھی سکتے تھے، ہمیں تو اس طرف وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ تمہارے پاس 40 دینار تمہاری قمیض میں سیے ہوئے ہیں، پھر کیوں تم نے ہمیں اپنے 40 دیناروں کے بارے میں بتایا، اور اس طرح تم نے اپنے 40 دینار ہمارے حوالے کیے ہیں؟ تو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ڈاکوؤں کے سردار سے کہنے لگا، کیونکہ جب سفر پر میں آ رہا تھا تو میری والدہ محترمہ نے مجھ کو یہ نصیحت کی تھی، بیٹا، جیسے بھی حالات آ جائیں کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لینا۔ جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اور سچ انسان کو نجات دیتا ہے۔ بس میں نے اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کیا اور آپ لوگوں کے سامنے سچ بول دیا، اور میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، اور وہ 40 دینار میری قمیض میں سیے ہوئے ہیں۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے یہ سنا تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا، میں اتنی چوریاں اور اتنے ڈاکے ڈال چکا ہوں، لیکن مجھے کبھی اپنے خدا کی یاد نہیں آئی۔ یہ چھوٹا سا بچہ جس کی ابھی عمر ہی نہیں ہے،
اور یہ اپنی ماں کا اتنا فرما بردار ہو سکتا ہے، تو میں جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صحت والی عمر اور زندگی عطا کی ہوئی ہے، اور میں اپنے اللہ کا نافرمان کیوں بنا ہوا ہوں۔ بس اتنا کہتے ہی اس ڈاکو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آئی، اور اس ڈاکو کا دل تک صاف ہو گیا اور وہ رو رو کر عرض کرنے لگا، میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور قافلے والوں کو سب سامان واپس کرتا ہوں۔ سردار کی یہ حالت دیکھ کر سب ڈاکوؤں نے قافلے والوں کا لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا، اور یہ سب ڈاکو جو تعداد میں 40 کے قریب تھے میرے پاس آئے، اور ان 40 ڈاکوؤں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کا 9واں واقعہ۔ حضرت شیخ عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھنے کا بہت زیادہ موقع ملا ہے۔ ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں کئی روز فاقے سے تھا، بھوک سے نڈھال تھا۔ جب بھوک کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی اور بھوک نے مجھے بے چین کر دیا، تو میں بے قرار ہو کر کچھ کھانے پینے کا تلاش کرنے کے لیے محلہ کتیا شرقیہ میں چلا گیا۔ وہاں پر مجھے ایک شخص نے ایک پڑیا دی۔ میں نے اس پڑیا کو کھول کر دیکھا تو اس میں کچھ رقم موجود تھی۔ میں نے اس رقم سے بازار میں جا کر حلوہ خریدا اور یہ حلوہ لے کر مسجد میں واپس آ گیا۔ اب میں مسجد میں قبلہ رو ہو کر بیٹھا اور یہ سوچ رہا تھا، یہ حلوہ مجھے کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ اس شخص کو میں جانتا بھی نہیں تھا جس شخص نے مجھے یہ رقم دی تھی، اس لیے اس رقم کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ خیر میں کافی دیر بیٹھ کر یہی سوچتا رہا کہ یہ حلوہ مجھے کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ کافی دیر کے بعد میں نے اپنی دوسری طرف دیکھا تو مسجد میں پڑی ہوئی مجھے ایک چٹھی ملی۔ جب اس کاغذ کی چٹھی کو میں نے کھول کر دیکھا تو اس پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، اور اس پر یہ لکھا ہوا تھا، ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کر دی ہے تاکہ وہ رزق کے باعث عبادت کے لیے طاقت حاصل کر سکیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی فرماتے ہیں کہ بس یہی تحریر پڑھنی تھی کہ میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میرے وجود پر لرزہ چھا گیا، اور میں نے وہ حلوہ وہیں چھوڑ دیا اور اس کے نیچے سے اپنا رومال نکالا اور مسجد میں اللہ تعالیٰ کے حضور 2 نوافل ادا کیے اور پھر بغیر کچھ کھائے وہاں سے واپس چلا آیا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف مجھ پر غالب آ چکا تھا اور میں نے بھوکا رہنا ہی مناسب سمجھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کا 10واں واقعہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی خود فرماتے ہیں، جب میں بغداد میں موجود تھا تو میرے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بغداد میں 9 برس تک رہا اور علم حاصل کرتا رہا، اور اس دوران میں سخت مجاہدے کی کیفیت سے بھی گزرتا تھا۔ میری والدہ ماجدہ نے جو مجھے 40 دینار بھیجے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے تھے۔ اب میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ جس سے میں اپنے گزر اوقات کر سکوں، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ میرے حالات اچھے نہیں تھے اور مجھے کئی دن تک فاقوں سے رہنا پڑتا تھا، پھر بھی میں پوری طرح استقامت سے رہا اور کبھی میرے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔
حضرت شیخ طلحہ سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے مجھے بتایا کہ بغداد میں قیام کے دوران اکثر و بیشتر مجھے کھانے کو کچھ نہ ملتا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ میں 20 روز تک فاقے سے رہا تو میں ایوان کسرا کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ 40 اولیاء اللہ مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی فرماتے ہیں کہ اس دوران میری ملاقات ایک ہم وطن سے ہوئی۔ اس ہم وطن نے مجھے کچھ رقم دی اور اس نے مجھ سے کہا یہ رقم مجھے تمہاری والدہ نے دی تھی، میں نے اس سے وہ رقم لے لی، اگرچہ میں اس شخص کو جانتا بھی نہیں تھا لیکن وہ میری امانت لیے ہوئے تھا، اس لیے میں نے اس سے اپنی امانت لے لی۔ میں واپس انہی 40 اولیاء اللہ کے پاس آیا اور رقم ان میں تقسیم کر لی اور بقدر ضرورت خود بھی رکھ لی۔ جب میں نے ان میں رقم تقسیم کی تو وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہارے پاس یہ رقم کہاں سے آئی؟ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بتایا کہ یہ رقم کسی برے طریقے سے حاصل نہیں کی گئی، بلکہ یہ رقم مجھے میری والدہ نے بھیجی ہے، کیونکہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں یہ ساری رقم خود اپنے پاس رکھ لوں، اس لیے میں نے سوچا کہ اس میں سے کچھ رقم آپ لوگوں میں تقسیم کی جائے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے بغداد میں واپس آ کر باقی ماندہ رقم سے کھانا خریدا اور فقراء کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم سب نے مل کر کھانا تناول فرمایا، اور پھر میں نے اور ان فقراء نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔